بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك. مشرک نہیں تھا، اسی کی طرح عمل کرو، اسی کے نقش قدم پر چلو. تو یہ ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندہ تھے؟ نہیں زندہ تھے. آپ کی قبر کہیں رہی ہوگی کہ نہیں رہی ہوگی؟ رہی ہوگی نا. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر پر نہیں گئے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے آیت نازل کر دی کہ یہ دوست ہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اگر یہ بات ہوتی کہ اولیاء کرام کے تبرک اور اولیاء کرام کے کرامات کا اور ان کا اگر یہ ہوتا تصرف ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، اور آپ کے پاس کوئی نرینہ اولاد بھی نہیں تھی، جاتے ابراہیم کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس، ان کے قبر پہ جاتے اور کہتے اپنے دوست سے کہو، اے اللہ کے دوست، اے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ سے کہو کہ مجھے نرینہ اولاد دے دے. لیکن کبھی آپ گئے؟ کبھی آپ نے مانگا؟ نہیں مانگا. موجود تھے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں کوئی ولی کی قبر ہی نہیں تھی. وہ ولی کی قبر تھی جو حقیقت میں ولی تھے، ان کی قبر تھی، وہ موجود تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہ کسی انبیاء جو آپ سے پہلے گزر چکے کسی کے قبر پر جانے کے لیے نہ لوگوں کو حکم دیا اور نہ ہی آپ گئے، بلکہ یہ تعلیم دی کہ جس طریقے سے سب کے سب یہ ان لوگوں پر موت کی گھڑی آئی ہے، ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میرے بھائی، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور ہم تصور کریں اور غور کریں کہ یہ دنیا اور موت، یہ موت ہمیں اس جگہ سے نکال کر کے دوسرے جگہ میں لے جائے گی، اور وہ ہے عالم برزخ. یہاں پر ایک عقیدہ اور بتلا دوں. وہ عقیدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ آپ سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد سب کو زندہ کرتا ہے. مرنے کے بعد سب کو زندہ کرتا ہے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے وہ فاجر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ ظالم ہو، کوئی بھی ہو، مرنے کے بعد سب کو زندگی ملتی ہے. لیکن کون سی زندگی ملتی ہے؟ برزخ کی زندگی ملتی ہے. اگر آدمی نیک ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلا دے گا اور اس کے اوپر اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے گا، اس کے قبر کو کشادہ کر دے گا، اور پھر وہ اسی عیش و آرام کے ساتھ سویا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کا دن ہو جائے گا. اور ظالم، جابر، کافر، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب کا سلسلہ اسی دن سے شروع ہو جائے گا. اسی دن سے اس کو اس کے قبر میں عذاب شروع ہو جائے گا. اس لیے اس کو زندگی ملے گی، وہ زندہ رہیں گے، لیکن عالم برزخ میں ان کی زندگی جو ہوگی، زندگی سب کو ملے گی. لیکن یہ زندگی نہیں جو زندگی ہمارے چلنے والی، پھرنے والی، کمانے والی، یہ بھاگ دوڑ والی زندگی نہیں، بلکہ یا تو اللہ کا انعام حاصل کرنے والی زندگی یا اللہ کے عذاب میں جلنے والی زندگی. تو یہ بات واضح ہو جائے. بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی موت کے بعد بھی زندگی ہے زندگی، اور وہ زندگی سب کو ملے گی، وہ زندگی سب کو ملے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ہے کہ جب لوگ ابھی اپنے گھر پہ پہنچیں گے ہی نہیں کہ 2 فرشتے آئیں گے اور ان کو اٹھائیں گے، ان سے سوال و جواب کریں گے، تو زندگی ہوگی. تو یہ ثابت ہے، لیکن کیسی ہے اس میں ہمیں غور و خوض نہیں کرنا ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو متنبہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی نہ سمجھ لیں، اسی کی کامیابی کو حقیقی کامیابی نہ سمجھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون. کیا فرمایا؟ کامیاب کون لوگ ہیں؟ کامیاب جو اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کامیاب ہیں. اور وہ ایمان رکھنے والوں کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں،
زکوٰۃ دیتے ہیں، برے کام سے بچتے ہیں، لہو لعب سے بچتے ہیں اور ہر برائیوں سے بچتے ہیں، زنا اور بڑے بھیانک گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مومن کے اوصاف معلوم کرنا ہے وہ سورہ مومنون شروع ہی سے پڑھ ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں 4-5 آیتوں میں ان کے صفات بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائی، قبل اس کے کہ ہم پر موت آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو ہم پڑھیں اور جو انہوں نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں نیک کام، جنت والوں اہل جنت کا کام کرتے ہیں، لیکن آخر میں وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری زندگی جہنمیوں کا کام کیا، پوری زندگی جہنمیوں کا کام کیا، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے، آخر میں سدھر جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خاتمہ بالخیر، حسن الخاتمہ یہ اصل ہے کہ ہماری موت آئے ایسے حال میں کہ ہمارا عمل صحیح ہو۔ آج ہم بڑے پارسا ہیں، بڑے نیک ہیں، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آ کر کے ہمیں گمراہ کر دے اور ہماری زندگی کا کایا پلٹ دے، ہماری زندگی کی کایا پلٹ دے اور ہم سب سے بڑے گمراہ ہو جائیں اور اسی پر ہماری موت آ جائے اور ہم جہنم میں چلے جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض۔ کسی کے قبضے میں کوئی چیز نہیں ہے، اے اللہ تو چاہے تو کسی کو اچھی موت دے، کسی کو بری موت دے، خاتمہ بالخیر تیرے ہاتھ میں ہے، خاتمہ بالشر تیرے ہاتھ میں ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، کیا کہا؟ رب قد آتیتنی وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اے میرے رب تو ہی میرا دوست ہے، اے میرے رب تو ہی میرا ولی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، اے میرے رب تو مجھے وفات دے اسلام کی حالت میں، اور وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں شامل کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری جملہ ہوا تو آپ نے کیا کہا تھا کہ الذین مع الذین انعمت علیہم، اے میرے رب ان لوگوں کے ساتھ مجھے جوڑ دے کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، آپ نے یہ جملہ کہا اللہم رفیق الاعلی کہ اے اللہ بلند اور سب سے برتر رفیق کی رفاقت چاہیے، اس کا ساتھ چاہیے، اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے تھے، اور ہم بھی اسی کے لیے دعا کریں کہ یہ جو گھڑی آئے، موت کی گھڑی جب آئے تو اس وقت ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم پچھتانے لگیں کہ ہم نے کسی کے قرض کو لیا تھا، ہم بہت ظالم تھے، کاش کی وقت مل جائے، تھوڑی سی مہلت مل جائے اور ہم نیک کام کر لیں۔ مومن یہ تصور کرے کہ اس کی گھڑی آنے والی ہے، اس کی گھڑی موجود ہے، ابھی مسجد سے نکلنے کے بعد اس کی گھڑی مل جائے گی، تو اس وجہ سے ہر وقت اس کو تیار رہنا چاہیے، ہر لمحہ اس کو ایکٹیو رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، ہم اسی پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کو موضوع بنا کر کے اس موضوع کو اسی کے ارد گرد ہم نے اس لیے رکھا کہ کہیں ہم ادھر ادھر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم الگ نہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہم انہی کی امتی ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں، ہمارے امام ہیں۔ تو جب ہمارے امام کو یہ موت کی گھڑی ملی تو ہم سب کو اس گھڑی اس گھڑی کو پانا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جب موت کی گھڑی آئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو، ہم سب اللہ رب العالمین تیری ملاقات کی، تیرے انعام کی، تیرے ثواب کی امید میں اے اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا جب موت ہو، تیری ملاقات ہو، تو ہم تیرے نیک بندے بن کر کے تجھ سے ملاقات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی موت کے بارے میں قرآن کریم کی ایک صورت ہے، اس کو ہم سمجھ لیں
اور اسی پر ہم انشاءاللہ اپنی بات کا اختتام کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سب کو یاد ہوگی الا ماشاء اللہ کوئی ایسے بھائی ہوں جن کو یہ آیت کریمہ یاد نہ ہو۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بس یہی آپ تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، آسان سورہ، پارہ عام کی سورہ، سب پڑھتے ہوں گے، جن کو یاد ہوگی وہ سب پڑھتے ہوں گے، لیکن اس کے دلوں کو جھنجھوڑنے والی کیفیت، یہ آیت کریمہ جو ہماری زندگی کو بدل دے، جو ہمارے رونگٹوں کو کھڑی کر دے، یہ آیت کریمہ ایسی آیت کریمہ ہے جو ایک مومن، ایک اللہ سے ڈرنے والے کے رونگٹے کو کھڑی کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، اللہ فرماتا ہے بہت زیادہ جمع کرتے رہے، بلڈنگیں بناتے رہے، پیسے سے پیسہ کماتے رہے، لیکن اسی جمع کرنے نے، اسی چاہت نے، اسی امید نے تم کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اور کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر۔ دیکھیے اگر اس کے باوجود بھی ہمارے دل نہ کھلیں، ہمارے دل نہ دہلیں، ہماری آنکھیں نم نہ ہوں اور ہم اپنے رب سے نہ ڈریں، تو میرے بھائی پھر ہمارے لیے اللہ ہی خیر کرے، اللہ ہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے۔ حتی زرتم المقابر، جمع کرتے رہے، پونجیاں جمع کرتے رہے، انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ بلڈنگیں بنا لی، بینک بھر لیے، اولاد بھی ہو گئی، پڑھا لکھا لیا، سب کچھ کر لیا، آخر میں کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کی زیارت ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر جان لو گے۔ کیا جان لو گے؟ ہرگز نہیں، ضرور با ضرور جان لو گے۔ کیا؟ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ اگر اس حقیقت سے آشنا ہو جاؤ، اس حقیقت سے واقف ہو جاؤ، تو ہر وقت جہنم کو اپنے سامنے دیکھو گے۔ ترجمہ سنیے، اسلوب قرآن کا سنیے کہ اگر موت کی حقیقت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھو تو جہنم بھی ہر وقت تمہارے سامنے ہوگا۔ لترون الجحیم، تم دنیا ہی میں جہنم کو دیکھ لو گے، ضرور با ضرور دیکھ لو گے۔ لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، اور یہ تو خیالات میں دیکھو گے ہی، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اپنی ان آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور پھر اس کے بعد جو خوب بٹورا، خوب جمع کیا، خوب بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی، سب کچھ کر لیا، اس کے بارے میں لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جس نے تمہیں ہلاک و برباد کیا، جس کی چاہت نے، جس کی آرزو نے، جس کی تمنا نے کہ چلو 12 بجے تک اور کام کر لیتے ہیں، تھوڑا 2-4 پیس اور بن جائے گی، تھوڑا اور ڈیوٹی میں اضافہ ہو جائے گا، تھوڑا اور پیسہ آ جائے گا، اسی کے جمع کرتے کرتے اللہ کے ذکر سے غافل، قرآن سے غافل، نماز سے غافل، روزہ سے غافل، حقوق و معاملات سے غافل، اور دین سے غافل، سب سے غافل ہو کر کے لاسٹ میں کیا ہوگا؟ جس کو تم نے پونجی بنا کر کے جمع کی ہے، پھر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائی اسی صورت پر ہم اختتام کریں گے، اور ہم یہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سورہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔